لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے واقعات کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا اسے بیان کیا. سلسلہ بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مسجد النبوی میں جب مخبر آتا ہے اور اس کی خبر کے بعد میں یہ تینوں مہاجرین جو سقیفہ بنی ساعدہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر انصار کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں اور خلافت کے متعلق بحث و مباحثہ وہاں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تینوں مہاجرین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح، یہ تینوں افراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن اور آپ کی تجہیز و تدفین اور آپ کی نماز جنازہ کے موقع پر موجود نہیں تھے، اس میں وہ شریک نہیں تھے. اور یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی، اور وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ افراد انصار کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے. یہ ایک ایسی تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ جس پر انسان اگر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو بہت سی باتیں اسے خود بخود سمجھ میں آ جائیں. کیا دوستی اور محبت کا تقاضا یہی تھا؟ کیا صحابیت اور رفاقت اور صداقت کا تقاضا یہی تھا کہ اپنے محبوب کو بے غسل و کفن چھوڑ کر اور اس کے دفن ہونے کا انتظار بھی نہ کیے بغیر اور اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر یہ افراد آخری رسومات کو چھوڑ کر خلافت کے متعلق بحث و مباحثے میں مصروف ہو جاتے اور انصار کے جلسے میں شریک ہو جاتے؟ آج ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے، کہ جب ہمارے گھر میں یا کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمن سے بھی اس بات کی توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ پرسے کے لیے آئے، وہ آخری رسومات میں شریک ہو، وہ غسل و کفن، تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ میں شریک ہو، بھلے ہی وہ منافقانہ طور پر ہی کیوں نہ آئے، بھلے ہی اس کے دل میں اندرونی طور پر، باطنی طور پر کتنی ہی نفرت اور عداوت اور بغض اور دشمنی کیوں نہ ہو،
لیکن عام مشاہدہ یہ کہتا ہے اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اور عام طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ حتیٰ کہ دشمن سے بھی اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئے، اور اگر کوئی دشمن اس موقع پر اپنی دشمنی دکھاتے ہوئے اور اپنی دشمنی کو برقرار رکھتے ہوئے آخری رسومات میں شریک نہیں ہوتا تو لوگوں میں یہ بات مشہور کی جاتی ہے، لوگوں میں یہ اس بات کا چرچا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص کو کتنی دشمنی تھی ہم سے کہ وہ ہماری اس رشتہ دار کی میت میں بھی نہیں آیا، اور یہ آخری رسومات کے ٹائم پر بھی وہ نہیں آیا، اور بھلے ہی ظاہری طور پر منافقانہ انداز میں ہی صحیح اس نے آ کر نہ پرسہ دیا، نہ ہمارے حال کو پوچھا، اور نہ اس ہمارے مرحوم کی آخری رسومات میں شریک ہوا۔ تو یہ ہمارے عام طور پر روزمرہ کی زندگی کا عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس میت کے اس انتقال کر جانے والے فرد کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اس بات کی توقع رہتی ہے کہ بھلے ہی کوئی ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو لیکن اس آخری وقت میں ان آخری رسومات میں وہ شریک ہو اور وہ تمام لوازمات اور وہ تمام مروت والے برتاؤ کا اظہار کرے کہ جس کا عام طور پہ لوگ توقع رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ افراد کے جن کے بارے میں بہت چرچے کیے جاتے ہیں، جن کی دوستی، محبت، صحابیت اور جن کے خلوص اور اخلاق وغیرہ کے بہت چرچے کیے جاتے ہیں، اور تمام امت مسلمہ میں سب سے زیادہ رسول اکرم کے قریب ترین افراد میں جن کا شمار کیا جاتا ہے اور افضل ترین افراد میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، وہی افراد اپنے محبوب کو بے غسل و کفن چھوڑ کر، اس کی تجہیز و تدفین کو چھوڑ کر، اس کی نماز جنازہ کو چھوڑ کر، اس کی آخری رسومات کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اجلاس سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور وہاں پر خلافت کے متعلق کوششیں کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، اور یہ تمام ایسی تاریخی اور تلخ حقیقتیں ہیں کہ جن پہ انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اب اس مسئلے کے متعلق اور یہ الزام جو ان افراد پر عائد ہوتا ہے اس سے انہیں بچانے کے لیے ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے اور علماء اہل سنت والجماعت یہ عذر اور معذرت پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد میں مسئلہ خلافت اتنا اہم تھا اور اس کی افادیت اور اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ ان افراد کو ان آخری رسومات کو چھوڑ کر وہاں پر جانا پڑا اور وہ تمام کام کرنے پڑے کہ جس سے یہ مسئلہ خلافت حل ہوا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ اہمیت اور افادیت اور یہ ضرورت کا احساس خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام واقعات حضرت کی رحلت کے فوراً بعد ہوئے، اور ابھی آپ کو غسل و کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، ابھی آپ کی تجہیز و تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی تھی کہ یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے مسئلے پر یہ اجلاس ہوا اور ان 3 مہاجرین نے اس میں شرکت کی۔ تو یعنی ٹائم گیپ کچھ زیادہ نہیں ہے، حضرت کی رحلت اور اس واقعے میں ٹائم گیپ زیادہ نہیں ہے، وقت کا فرق کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یکایک اچانک، یہ کیسی اہمیت اور افادیت غیب سے بالکل ظاہر ہو گئی اور معاشرے میں اس کا وجود ثابت ہو گیا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت سے قبل وصیت فرمانا چاہ رہے تھے اور اسی خلافت کا انتظام کروانا چاہ رہے تھے، تو انہی افراد میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ہمیں وصیت کی ضرورت نہیں، ہمیں آئندہ کے متعلق کوئی کسی ارشاد اور کسی حکم کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور پھر اسی کا انکار کر کے آخرکار چند گھنٹوں کے بعد میں اسی کے متعلق بحث و مباحثہ اور یہ شرکت اور یہ اجلاس۔ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ اگر واقعاً حقیقتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں
کہ یہ بہت اہم تھا خلیفے کا تعین اور بہت ضروری تھا ورنہ فتنہ و فساد ہو جاتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزوں کا احساس خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا کیا؟ جبکہ وقت میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہے، صرف چند گھنٹوں کی بات ہے کہ ابھی آپ کا انتقال ہوا اور ابھی اسی وقت یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. تو کیا آپ کے انتقال سے 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، آدھا دن پہلے، 1 دن پہلے خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی ہی میں اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس بات کا احساس تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ کیا معاذ اللہ آپ کی عقل ان 3 مہاجرین کی عقل سے معاذ اللہ کمتر تھی؟ کیا آپ کا علم اور آپ کی معرفت اور آپ کی سمجھ بوجھ وقت اور حالات کے متعلق کیا معاذ اللہ ان افراد سے کم تھی؟ کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے تک تو آپ کو احساس نہیں تھا بالکل، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ہی عقیدہ ہے، آپ لوگوں کا ہی ماننا ہے کہ خلافت کے متعلق آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، کوئی انتظام نہیں فرمایا، اور آپ یوں ہی بغیر کسی کو خلیفہ مقرر کیے آپ چلے گئے اس دنیا سے. یہ تمام آپ لوگوں کا ہی ماننا ہے. تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ اہمیت اور وہ افادیت کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی اور آپ کے غسل و کفن اور تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ سے پہلے ہی لوگوں کو اس کا احساس ہو گیا، تو کیا وہی احساس، وہی اہمیت، وہی افادیت، وہی ضرورت کا احساس خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحلت سے چند گھنٹہ پہلے تک نہیں تھا؟ اور کیوں آپ کو نہیں تھا اور آپ نے کیوں انتظام نہیں کیا؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر غور کرنا چاہیے ٹھنڈے دل سے. تو انسان جب تعصب کی عینک اتار کر اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور فرقے کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر اور اپنی آخرت کی نجات اور اپنی کامیابی اور اپنی رستگاری کی خاطر جب کوشش کرے گا اور فکر کرے گا تو اسے بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. بہرحال یہ ایک ایسا تلخ اور ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس پر زیادہ بحث و مباحثے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ماضی میں مختلف اوقات میں مختلف تقریروں میں اس کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا ہے، اور چونکہ سلسلہ بیان یہاں پر اس کا ربط تھا لہذا اس کا ذکر کر دینا بھی ضروری تھا. تو یہ ایک ایسی تلخ اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر انسان کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. اب ہم اپنے سلسلہ بیان کی طرف لوٹتے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ تقریر میں ہم نے بیان کیا کہ سقیفہ میں جو کچھ ہوا اس کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب سقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہو گئی تو یہ تمام افراد وہاں سے واپس دوبارہ لوٹتے ہیں مسجد النبوی میں، اور جب یہ دوبارہ واپس لوٹتے ہیں یہاں پر تو اس دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل و کفن ہو چکا تھا، آپ کی تجہیز و تدفین ہو چکی تھی، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جا چکی تھی، اور تمام آخری رسومات مکمل ہو چکی تھیں. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی ان آخری رسومات میں غیر موجودگی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور خلافت کے موضوع کے تحت باقاعدہ ہم نے اہل سنت والجماعت حضرات کی مستند و معتبر کتابوں سے عبارتیں پیش کی، حوالے پیش کیے کہ جس میں خود علماء اہل سنت والجماعت نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، اور پھر انہوں نے وہ عذر و معذرت پیش کی کہ جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا. بہرحال تو اب جب یہ واپس آتے ہیں تو مسجد النبوی میں غم کا ماحول چھایا ہوا ہے، مختلف قبیلے کے مختلف افراد مختلف گروہوں میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ سقیفہ بنی ساعدہ سے آتے ہیں اور مسجد النبوی میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور جانشین کا تقرر ہو گیا ہے، اور یہ حضرت ابوبکر ہیں کہ جن کی بیعت انصار نے اور وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کر لی. آپ تمام افراد بھی ان کی بیعت کر لیں. اس موقع پر قبیلہ بنی ہاشم، قبیلہ بنی امیہ، قبیلہ بنی زہرہ اور دیگر قبائل فوراً بیعت نہیں کرتے، پس و پیش کرتے ہیں، کافی گفتگو ہوتی ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر قبیلہ بنی امیہ، قبیلہ بنی زہرہ اور دیگر قبائل کے دیگر افراد کافی پس و پیش کے بعد میں حضرت ابوبکر کی بیعت کرتے ہیں.
یہاں پر اس مسئلے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت تمام امت نے مل کر کی اور امت کا اجماع ہو گیا تھا آپ کی بیعت پر، تو یہ جو اجماع کا دعویٰ ہے یہ سراسر باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اور حضرت ابوبکر کی بیعت پر تمام امت مسلمہ راضی و خوشی اور فوراً، اور جیسا کہ اجماع کے طور پر جس بات کو بیان کیا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی راضی، بلکہ یہ تدریجاً ہوئی، جیسا کہ ہم نے دیکھا ابھی۔ پہلے تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں کافی بحث و مباحثہ ہوا، کافی جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، تو میں اور ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، اور اس کے بعد میں پھر افراتفری کے عالم میں وہ بیعت وہاں پر ہوئی، اور پھر مسجد النبوی میں بھی شروع میں قبیلہ بنی امیہ، قبیلہ بنی زہرہ وغیرہ نے بھی اختلاف کیا، پس و پیش کیا، اور کافی بحث و مباحثے اور گفتگو کے بعد میں اور بہت ساری مصالحانہ انداز میں گفتگوؤں کے بعد میں یہ تمام افراد حضرت ابوبکر کی بیعت پر راضی ہوئے۔ اور اس کے باوجود قبیلہ بنی ہاشم کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا، کہ جس حضرت کے بعد میں اب جس کے سید اور سردار حضرت علی علیہ السلام تھے، اور دیگر قبیلہ بنی ہاشم کے افراد مثلا عبداللہ ابن عباس، زبیر ابن عوام اور دیگر افراد جو تھے، وہ بیعت سے انہوں نے ابھی بھی انکار کیا، اور وہ ابھی بھی اس وقت بھی راضی نہیں ہوئے۔ لہٰذا یہ جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے، اور ہم خلافت کے موضوع کے تحت ہم نے اس کو تفصیل سے عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ میں بیان کیا ہے کہ قبیلہ بنی ہاشم نے اور حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے خاندان والوں نے کس طرح بیعت کی، اور کس طرح زور اور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر ان سے بیعت لی گئی۔ لہذا اس موقع پر بھی مسجد النبوی میں جب دیگر قبائل کے افراد بیعت کر لیتے ہیں، اس کے باوجود قبیلہ بنی ہاشم کے افراد خصوصاً حضرت علی علیہ السلام، عبداللہ ابن عباس، زبیر ابن عوام وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بیعت نہیں کرتے، اور یہ مسجد النبوی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جا کر یہ تمام قبیلہ بنی ہاشم کے افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ اب اس موقع پر حضرت عمر حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ قبیلہ بنی ہاشم کے افراد بھی آپ کی بیعت نہیں کر لیتے، آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت اور آپ کا اقتدار مستحکم نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کو ضروری ہے کہ ان سے بھی بیعت لیں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ اور ان قبیلہ بنی ہاشم کے افراد کو میرے پاس لے آؤ تاکہ وہ بیعت کریں۔ اس موقع پر حضرت عمر اپنے ہمراہ تقریباً 50 آدمیوں کو لے کر تقریباً 50 افراد کو اپنے ساتھ لے کر اور ہاتھوں میں جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اسی گھر میں قبیلہ بنی ہاشم کے تمام معتبر اور بزرگ افراد جو تھے جمع ہو گئے تھے، کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور یہ تمام افراد حضرت علیہ السلام کے گھر میں اس وقت موجود تھے۔ اب اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے لوگوں باہر آ جاؤ، ورنہ میں اس گھر کے رہنے والے تمام افراد، اس کے اندر موجود تمام افراد کے ہمراہ اور ساتھ میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ تو اس موقع پر زبیر ابن عوام کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور حضرت علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے، انہوں نے تلوار نکال لی۔ تو یہ 50 افراد کا جو گروہ اس وقت موجود تھا، ان تمام لوگوں نے مل کر ان کی تلوار ان سے چھین لی، اور ان کو اٹھا کر پٹک دیا گیا، دیوار سے ان کو ٹکرا دیا گیا، اور زور زبردستی کی گئی۔ اور جب زبیر ابن عوام کا یہ حال دیگر افراد نے قبیلہ بنی ہاشم کے دیکھا، تو یکے بعد دیگرے تمام افراد بھی آہستہ آہستہ گھر سے باہر نکلے، اور زور اور زبردستی کی وجہ سے اور ڈر و خوف کی وجہ سے بجبر و اکراہ ان تمام قبیلہ بنی ہاشم کے افراد نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ اور سامعین، یہ تمام چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ معتبر کتب
اہل سنت والجماعت میں موجود ہے، اور خلافت کے موضوع کے تحت جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ان تمام چیزوں کو ہم نے عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہاں پر مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ اب اس موقع پر جب تمام افراد بجبر و اکراہ اور زور اور زبردستی کی وجہ سے اور ڈر و خوف کی وجہ سے بیعت کر لیتے ہیں حضرت ابوبکر کی، تو اب گھر میں صرف حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام رہ جاتے ہیں، جو کہ گھر سے باہر نہیں نکلتے اور بیعت نہیں کرتے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے علی، باہر آ جاؤ اور بیعت کر لو، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم اس گھر کو کیسے آگ لگاؤ گے، اس کے اندر تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہوا کریں بیٹی، لیکن یہ اگر حضرت علیہ السلام باہر نہیں آئیں گے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اور اس گھر میں جتنے افراد ہیں وہ جل کر اسی وقت مر جائیں گے۔ اس کے باوجود پھر اس موقع پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کافی آہ و نالہ و فریاد کرتی ہیں، اور بلند آواز سے چیخ مار کر آپ روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا سے تم لوگوں کی شکایت کروں گی کہ ابھی ان کا کفن میلا بھی نہیں ہوا اور تم لوگوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ جب حضرت عمر اور یہ تمام افراد دیکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام باہر نہیں آ رہے ہیں، تو آخرکار حضرت عمر کے حکم سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور جب آگ کافی بھڑک اٹھتی ہے تو اس دروازے کو توڑ کر زبردستی گھر کے اندر یہ تمام افراد داخل ہوتے ہیں، جس میں پیش پیش حضرت عمر رہتے ہیں۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب یہ افراد گھر میں زبردستی داخل ہوئے تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے پردے کی خاطر اس دروازے کے پیچھے پناہ لی، اور آپ اس دروازے کے پیچھے چھپ گئیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے اس دروازے کو اتنی زور سے دبایا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دروازے اور دیوار کے بیچ میں بالکل پھنس گئی، اور آپ کی پسلی اس وقت ٹوٹ گئی، آپ کے پہلو پہ زخم آیا، اور آپ کے شکم میں جناب محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اسی وجہ سے۔ اور اس موقع پر حضرت عمر کے دروازے اور دیوار کے بیچ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زور سے دبا دینے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بطن میں جو جناب محسن کی شہادت ہوئی، بلکہ اسی پہلو کے زخم اور اسی پسلی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی، اور آخرکار اسی زخم اور اسی صدمے کی وجہ سے آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ لہذا اس موقع پر حضرت عمر نے نہ صرف یہ کہ جناب محسن کی شہادت کا سبب قرار پائے، بلکہ خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا سبب بھی وہ عمل تھا کہ جو حضرت عمر نے کیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دروازے اور دیوار کے بیچ میں اتنے زور سے دبایا کہ دروازے کی کیل، کنڈی کی جو کیل تھی وہ آپ کے پہلو میں چبھ گئی، آپ کی پسلی ٹوٹ گئی، آپ کے بطن میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اور یہ زخم اور یہ تکلیف خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا بھی سبب قرار پائی۔ بہرحال اب یہ تمام افراد حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رومال ڈال کر زور اور زبردستی سے آپ کو باہر کھینچا جاتا ہے اور آپ کو مسجد النبوی میں لے جایا جاتا ہے۔ آپ راستے میں کہتے رہتے ہیں کہ تم بندہ خدا اور رسول کے بھائی کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہے ہو۔ تو اس موقع پر حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ بندہ خدا تو ہم مانتے ہیں، لیکن رسول کا بھائی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، اور عقد مواخات کے موقع پر جو کہ 2 مرتبہ ہوا، وہ جو کہ ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ کے درمیان میں بھائی بھائی بنایا تھا ایک دوسرے کو، تو یہ واقعہ 2 بار پیش آیا تھا، اور دونوں مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا تھا، اور کہا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم میرے دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی۔ بہرحال اس تمام حدیث اور اس حقیقی رشتے کے باوجود آپ کا برادر رسول ہونے سے انکار کیا گیا،
اور آپ پر ظلم اور زور اور زبردستی اور آپ کے گلے میں رومال ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، آپ کو زبردستی مسجد النبوی میں لے جایا گیا۔ اب یہاں پر حضرت ابوبکر کے سامنے جب بات چیت ہوتی ہے تو حضرت علیہ السلام انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کس طرح بیعت کر لوں، حالانکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے تقریباً 3 مہینہ پہلے غدیر خم کے مقام پر خود مجھے خلیفہ اور نائب اور جانشین مقرر کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں اب میں ہوں اس امت مسلمہ کا حقیقی قائد و رہبر اور اس حکومت الہیہ کا حقیقی حاکم، اور میں ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی نائب و جانشین اور آپ کا خلیفہ، تو میں کس طرح تمہاری بیعت کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پر کافی گفتگو طویل ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، مگر یہاں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ان کو بیعت نہیں کر رہے ہیں تو جانے دو، جب تک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے پہلو میں ہیں، ان کے ہمراہ ہیں، میں ان سے زور و زبردستی نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت علیہ السلام بغیر بیعت کیے وہاں سے روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی قبر مبارک پر اپنے آپ کو گرا کر روتے ہوئے فرماتے ہیں، یبن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ اے میرے ماجائیں، اس قوم نے مجھے اتنا ضعیف اور کمزور کر دیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ سامعین، یہ وہی آیت ہے کہ جو جناب ہارون علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت فرمائی تھی کہ جب کوہ طور سے واپس آنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم بالکل گمراہ ہو گئی اور گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو انہوں نے جاتے وقت اپنی قوم کو جناب ہارون کے سپرد کیا تھا، اپنی قوم میں جناب ہارون کو اپنا خلیفہ اور نائب و جانشین بنایا تھا، اور کہا تھا کہ میری زندگی اور میری موت کے بعد بھی میرے خلیفہ اور نائب اور جانشین تم ہی ہو۔ تو وہ حضرت ہارون سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ اے ہارون، تم نے جب دیکھا کہ میری قوم گمراہ ہو رہی تھی تو تم نے کچھ کیوں نہ کیا؟ تو اس موقع پر جناب ہارون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یبن امہ ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، کہ اے میرے ماجائیں، اے میرے بھائی، یہ جو ہماری قوم تھی اس نے مجھے بالکل ضعیف اور کمزور کر دیا تھا، مجھ پر غلبہ پا لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ میرے نہ آپ سر کے بال کھینچیں نہ میری داڑھی پکڑیں، اور میں نے یہ صرف اسی لیے کیا کہ کل کو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے کیوں میری قوم میں افتراق کر دیا۔ اگر میں ان سے مزاحمت کرتا، ان سے میں روک ٹوک کرتا، ان سے جنگ و جدال کرتا تو قوم میں اختلاف، افتراق اور تفرقہ پڑ جاتا، اور پھر بعد میں آپ مجھے الزام دیتے کہ تم نے میری قوم میں اختلاف کر دیا، انتشار کر دیا اور تفرقے میں مبتلا کر دیا میری قوم کو۔ تو یہ تمام جو بات چیت ہے، یہ جو قرآن شریف میں یہ واقعہ پورا موجود ہے، تو یہ وہ آیت تھی کہ جو جناب ہارون نے جناب موسیٰ سے کہی، اور یہ وہی آیت ہے کہ جس کا ذکر اور جس کا ورد حضرت علیہ السلام نے اس موقع پر کیا، اپنے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، نالہ کرتے ہوئے کہ اے میرے ماجائیں، یہ میری قوم نے، یہ آپ کی قوم نے مجھے بالکل ضعیف اور کمزور کر دیا اور مجھ پر غلبہ پا لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ اب یہاں پر سامعین چونکہ بات نکل آئی ہے تو اس لیے یہ جو جناب ہارون سے حضرت علیہ السلام کی شباہت اور مماثلت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث صحیح بخاری، جو کہ اہل سنت والجماعت حضرات کی سب سے صحیح اور مستند اور معتبر ترین کتاب ہے، اس میں موجود ہے یہ حدیث، جسے حدیث منزلت کہتے ہیں، کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ اے علی، تمہاری مثال میرے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسی ہارون کی تھی جناب موسیٰ کے لیے، یعنی تم میرے لیے بالکل ویسے ہی ہو جیسے جناب ہارون تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بس اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث منزلت ہے، اس کی بنیاد پر حضرت علیہ السلام شبیہ ہارون تھے۔ اب اس شباہت اور مماثلت کی وجہ سے وہ تمام باتیں
حضرت علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہوں گی کہ جو جناب ہارون کے لیے ثابت تھیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور نائب و جانشین تھے آپ کی زندگی اور موت میں. تو لہٰذا اسی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و جانشین ہوں گے. اور اس وقت اس حقیقت کو حضرت نے مختلف موقعوں پر ثابت کیا. اور غزوہ تبوک کو جاتے وقت بھی آپ نے مدینہ میں حضرت علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. اور پھر غدیر خم میں باقاعدہ آپ نے اعلان بھی کر دیا کہ میرے بعد میں یہ علی تمہارے مولا ہوں گے، تمہارے حاکم و سردار اور آقا ہوں گے، اور میرے خلیفہ و نائب و جانشین ہوں گے. تو حضرت علیہ السلام کی خلافت اس حدیث منزلت کی روح سے اور جناب ہارون سے مماثلت اور مشابہت کی وجہ سے بھی ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ اکثر یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام واقعاً اگر اصلی اور حقیقی خلیفہ اور نائب اور جانشین تھے تو انہوں نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے کیوں جنگ و جدال نہ کیا، انہوں نے کیوں اپنے حق کو ان افراد سے حاصل کیوں نہ کر لیا، جبکہ آپ تو بہت بہادر اور شجاع تھے، اور آپ کی شجاعت اور بہادری کی تذکرے اور چرچے تو عام ہیں. اور اس زمانے میں بھی تمام بڑی بڑی جنگوں میں آپ نے بہادری کی وہ جوہر دکھایا، اس کے باوجود آپ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی. اور مرب و انتر اور حارث اور عمرو ابن عبدود اور دیگر بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کرنے والا آخر کیوں ان افراد سے ہار گیا اور ان افراد سے نہ جیت سکا، ان افراد سے اپنا حق نہ لے سکا، کہ جن کی بہادری اور شجاعت کا کوئی چرچا کسی بھی کتاب میں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، اور کسی بھی بڑی بڑی اسلامی جنگوں میں کسی بھی واقعے میں کسی بھی مشہور اور بہادر ترین پہلوان کے قتل کر دینے کا ذکر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علیہ السلام کو حضرت نے وصیت کی تھی کہ اے علی، اگر یہ قوم یہ امت تمہیں تمہارا حق دے دیں تو لے لینا، ورنہ صبر کرنا، تلوار نہ اٹھانا. دوسری بات، تلوار اٹھانے سے وہ الزام آپ پر عائد ہو جاتا کہ جو کل کو یزید نے عائد کیا، اور دنیا وہی کہتی کہ جو یزید نے کہا کہ بنی ہاشم نے سلطنت اور حکومت کے لیے کھیل کھیلا تھا، اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا. یعنی کل کو پھر دنیا یہی الزام لگاتی کہ بھائی یہ جو دین اور مذہب اور یہ اسلام اور یہ قرآن اور یہ آخرت، یہ تمام چیزیں جو پیش کی گئیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دراصل یہ ایک کھیل تھا، یہ ایک قسم کا فریب تھا کہ جو لوگوں کو دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت الہیہ کو قائم کیا گیا، یہ اس حکومت اور سلطنت کو بنایا گیا، حاصل کیا گیا، اور یہ دراصل صرف حکومت کی خاطر تھا اور لوگوں میں اپنی سلطنت کو قائم کرنے کی خاطر تھا. لہذا اب دیکھو یہی وجہ ہے کہ حضرت علیہ السلام اسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ جنگ و جدال کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور قوم میں تفرقہ ہو رہا ہے، انتشار ہو رہا ہے، اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے. تو اگر حضرت علیہ السلام اس موقع پر تلوار اٹھا لیتے تو یہ الزام اس وقت کے کفار اور مشرکین اور یہود و نصارہ اور آئندہ آنے والی نسلوں اور آج تک 14 صدیوں میں مختلف موقعوں پر مختلف لوگ یہ الزام آپ پر لگاتے، اور یہ ایک ایسی تلخ بات ہوتی، اور یہ اسلام کی حقانیت اور حضرت علیہ السلام کی صداقت پر ایک بہت بڑا حرف آ جاتا اور ایک ضرب کاری پڑتی حقانیت اسلام پر. اس وجہ سے آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. اور اس کا ایک جواب اور یہ بھی ہے کہ جس طرح جناب ہارون نے کہا کہ چونکہ جناب ہارون سے آپ کی مماثلت ہے، مشابہت ہے، تو جناب ہارون سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ جب تم نے دیکھا کہ پوری قوم گمراہ ہو گئی، ایک بچڑے کے گائے کے بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئی، تو تم نے آخر انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو اس موقع پر جناب ہارون نے جواب دیا، اور یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور قرآن کے ترجمہ اور تفسیر میں اہل سنت والجماعت حضرات کے مختلف مکتب فکر کے مختلف علماء نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت ہم نے اسے باقاعدہ تفصیل سے عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ یہاں پہ ثابت کیا ہے کہ اس موقع پر علماء نے کیا کہا. پہلے تو جناب ہارون نے یہ جواب دیا کہ اے میرے ماجائے، اے میرے بھائی، اگر میں ان لوگوں سے زیادہ سختی سے محاسبہ کرتا اور ان کو روک ٹوک زیادہ کرتا، ان سے میں زیادہ زور اور زبردستی سے باتیں کرتا اور ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی، یہ لوگ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، قوم میں تفرقہ اور انتشار پھیل جاتا. لہذا اس وجہ سے میں نے ان سے مصالحت کر لی، میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور میں ساکت ہو گیا، میں نے سکوت اختیار کیا.
اور یہی چیز جو ہے یہ علماء نے بھی، اہل سنت والجماعت حضرات کے علماء نے بھی اپنی اپنی قرآن کی تفسیروں میں، کہ جس کا ذکر ہم باقاعدہ عبارتوں اور حوالوں کے ساتھ میں شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت کر چکے ہیں، کیا ہے. انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ خاص طور پر علامہ وحید الدین خان صاحب کے یہ جملے ہیں کہ بعض اوقات اسلام اور دین اور مذہب کی بقا کی خاطر بعض اوقات مصالحت کر لینی ضروری ہوتی ہے، حتیٰ کہ شرک سے بھی مصالحت کر لینی ضروری ہو جاتی ہے، جیسا کہ جناب ہارون نے کیا. یعنی جناب ہارون نے جب ان کی قوم پوری شرک میں مبتلا ہو گئی، گائے کے بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئی، تو ان مشرکوں سے اور اس شرک کے عمل کی باوجود آپ کو مصالحت کر لینی پڑی، آپ کو سکوت اختیار کرنا پڑا، آپ کو خاموشی اختیار کرنی پڑی. تو اس بات کا ذکر باقاعدہ علماء نے بھی کیا ہے، اور ہم نے وہ پیش کیا ہے عبارتوں اور حوالوں کو اس موضوع کے تحت، شیعت در قرآن کے موضوع کے تحت. تو اب یہاں پر بالکل وہی سچویشن حضرت علیہ السلام کی بھی تھی کہ یہاں پر آپ نے جو سکوت اختیار کیا، جو خاموشی اختیار کی، اس کے تمام اسباب بھی وہی تھے کہ جو ہو بہو ملتے جلتے تھے جناب ہارون کے وقت اور حالات کے مطابق. اور آپ کو اسی وجہ سے سکوت اختیار کرنا پڑا، خاموشی اختیار کرنا پڑی، گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑی، تلوار آپ نے نہیں اٹھائی، اور زور اور زبردستی سے اور جنگ و جدال کے نتیجے میں آپ نے اپنا حق حاصل نہیں کیا. لہٰذا یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جن کو ٹھنڈے دل سے انسان نے غور کرنا چاہیے، اور وہ تمام چیزیں اور حقیقتیں انسان کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. اب سامعین کرام، تقریر آج کی یہیں ختم کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.